أطراف وطنان فإن الإنسان بمعروف أو تسليم بإحسان. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فإن من جودك الدنيا وما بقاها، ومن علومك علم اللوح والقلم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسن جميع خصاله، صل عليه وآله. اللہ جل جلالہ ستر فخر خیر قائد حسین خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام درود سلام کا ذرا ہمیشہ کے بعد اور عز و جل کے فضل و کرم سے ہر بار بعد نماز مدرس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل کا سلسلہ جاری ہے. رب تعالیٰ سب کی حاضر کو بارہ محمد فرمائے اور قرآن حکیم کے نور سے سب کے قلب کو بنا فرمائے. اللہ رب العزت سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 229 ارشاد فرماتا ہے الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ دینے کے بعد فإمساک بمعروف أو تسريح بإحسان، بس روکو میں اچھے طریقے سے، اور تسريح بإحسان یا چھوڑ دو میں بھلائی کے ساتھ. پیچھے طلاق کی دو قسمیں ایلان اور رجعی کا ذکر تھا. یہاں پر اس رجعی طلاق کی حد کو بیان کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ طلاق کی کسی طلاق کی انسان طلاق طلاق کے ساتھ طلاق واقع ہوتی ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. زمانہ جاہلیت میں بیوی کو بیان کرنے کے لیے اس کو طلاق دی جاتی، پھر اس کے بعد جب عدت وہ گزار رہی ہوتی اور آخری ایام شروع ہوتے ہیں تو اس سے رجوع کر لیا جاتا، پھر دوبارہ اس کو طلاق دی جاتی، پھر دوبارہ عدت کے آخری ایام چل رہے ہوتے تو اس سے رجوع کر لیا جاتا. اس طریقے سے ساری زندگی کھیل کیا جاتا، مذاق کیا جاتا، ان عورتوں کو تنگ کیا جاتا، نہ چھوڑتے نہ رکھتے، نہ اپنی بیوی بناتے نہ کسی اور کی بننی دیتے ہیں. اس طریقے سے زمانہ جاہلیت میں سلسلہ جاری تھا. ایک عورت آئی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں، عرض گزار ہوئی کہ اس کا تو شوہر اس کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے کہ عدت کے جب آخری ایام ہوتے ہیں تو رجوع کر لیتا ہے اور پھر رجوع کے بعد دوبارہ طلاق دیتا ہے، پھر میں عدت گزارتی ہوں تو پھر اسی طریقے سے کرتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور یہ سارا معاملہ بیان کرتی ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خاموش اس بات کو سماعت فرماتے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں فرماتے ہیں، کیونکہ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، محبوب تو زبان سے وہی بات کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں وحی کی جاتی ہے. قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی الطلاق سے لے کر بإحسان تک، کہ صرف طلاق جب 2 مرتبہ تک دی گئی تو اس وقت تک تو رجوع کا اختیار ہے، تم اسے بھلائی کے ساتھ روک لو یا پھر احسان کرتے ہوئے اسے چھوڑ دو. اس کے بعد تیسری جب ہو گئی نا، اب تمہیں کوئی اختیار نہیں، اب وہ عورت آزاد ہے، اب تیسری کے بعد رجوع کا اختیار ختم. تو اس طریقے سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور رجوع کا حق کب سے کب تک ہے اس کا ذکر ہوا. فرمایا 2 طلاق تک رجوع کا حق ہے، الطلاق مرتان، بس تیسری دینے کے بعد رجوع کا اختیار جو تھا وہ ختم ہوا. اور بے احسان کے بھی اشارہ کر دیا کہ جب تم چھوڑو گے نا احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، تو اس میں بھی تمہارے سے یہی گزارش ہے کہ احسان کرتے ہوئے اسے چھوڑنا ہے. اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے. جانور کو ذبح کیا جاتا ہے لیکن فرمایا اس کے سامنے چھری تیز نہ کرو، اس کے سامنے اس جیسے جانور کو ذبح نہ کرو تاکہ وہ خوف میں نہ آ جائے. حالانکہ ذبح تو کرنا ہے لیکن پاکیزہ مذہب ہے نا، ستھرا، راحت و سکون و تسکین پہنچانے والا. اس لیے فرمایا او تسریح بإحسان، اب تمہیں چھوڑنا ہی ہے نا تو احسان کر کے چھوڑو. احسان سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ اس کا جو مہر ہے اسے وہ ادا کر لو.
ساتھ ہی عدت قیام کا نان نفقہ جو تم پر شریعت نے واجب کیا تمہیں وہ بھی ادا کرنا ہے۔ جب تم چھوڑ رہے ہو تو یقیناً غصے کی حالت ہے، تو اس میں احسان ہو تو اسے نان نفقہ دینے سے باز آ جاؤ، نہیں، شریعت کا حکم ہے نان نفقہ تمہیں دینا ہے جب تک اس کی عدت باقی ہے۔ تو فرمایا یہ ہے احسان۔ ولا یحل لکم، اور نہیں حلال تمہارے لیے، ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، یہ کہ تم لو اس میں سے جو تم نے انہیں دیا ہے، کچھ نہ لو۔ جب 3 طلاق ہو گئی نا، اب لینے کا اختیار نہیں، مہر اس کا تھا اس کے پاس رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ نان نفقہ کے جو معاملات تھے وہ تمہاری طرف سے مزید ادا کیے جائیں گے، لینے کا اختیار نہیں، جو دے دیا سو دے دیا۔ ایک صورت جو بنتی ہے لینے کے اعتبار سے وہ یہ ہے، فرمایا الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، مگر یہ کہ وہ دونوں خوف کرے کہ یہ دونوں کے دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے، یعنی شوہر کے جو حقوق بیوی پر ہے واجبہ، اور واجبہ جو حقوق شوہر کے بیویوں پر، بیویوں کے شوہر پر، یہ جو حقوق ہے نا، اگر ان کی پاسداری نہ کر سکیں گے، جھگڑے تنازع کا معاملہ بہت گرم ہے، اور اس سے بچنے کی کوئی صورت بظاہر نظر نہیں آ رہی، تو پھر شریعت نے کچھ اور حکم فرمایا، اللہ سے استثناء کر دیا، فرمایا کہ اب یہ ہے کہ وہ دونوں جو اس حوالے سے خوف کریں کہ اللہ کی حدود کو برقرار نہ رکھیں گے، فَإِن خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں خوف ہو، اللہ یقیم حدود اللہ، دوبارہ میرے رب نے بات ارشاد فرمائے، بس اگر تمہیں خوف ہو یہ کہ تم اللہ کی حدود جو ہے اس کو قائم نہ رکھ سکو گے، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تو نہیں ہے گناہ تم دونوں پر، اب ان پر کوئی گناہ نہیں، کس چیز میں؟ فیما افتدت بہ، یہ کہ عورت فدیہ دے کے جان چھڑا لے، چھٹی لے لے، شوہر نے اسے جو مہر ادا کیا تھا، اب عورت چاہ رہی ہے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، بہت سے معاملات ہیں، تو اب عورت کے لیے حکم ہے کہ جو شوہر نے مہر کی صورت میں تمہیں دیا ہے، تم اس عورت جو ہے وہ شوہر کو واپس کر دے، اور واپس کرنے کے بعد جان چھڑا لے۔ اب ہوا کیا، اس کے بارے میں جمیلہ بنت عبداللہ، ان کا نکاح ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول سے ہوا۔ جمیلہ جو تھی نا، یہ کہتی کہ مجھے میرا شوہر پسند نہیں، بالکل بھی پسند نہیں، بڑی کوشش کی منانے کی، سمجھانے کی، محبتوں کو پیدا کرنے کی، لیکن نہ مانے، نہیں مجھے پسند ہی نہیں، میں اس کے ساتھ رہنا بالکل پسند نہیں کرتی۔ کافی سمجھانے کے بعد کہ شوہر سے اتنی نفرت تھی، یہ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، حضور کے پاس آ کے شکایت کرتی ہے کہ مجھے میرا شوہر بالکل پسند نہیں۔ کافی سمجھایا گیا لیکن وہ نہ مانی، آخر کار راضی نہ ہوئی، تو حضور نے پھر ثابت بن قیس کو بلایا اور فرمایا کہ اس قسم کا معاملہ ہے، تو لہٰذا تو کیا چاہتا ہے، کیونکہ یہ تو عورت تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ناخوش ہے، تجھے پسند نہیں کرتی۔ تو پھر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اسے چھوڑ دوں گا، لیکن میں نے اسے ایک باغ دیا ہے تحفتاً، یہ باغ جو اسے میں نے دیا ہے وہ مجھے یہ واپس کر دیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جمیلہ بنت عبداللہ کو بلایا اور ساری بات بتائی، تو وہ چونکہ جان چھڑانا چاہتی تھی، اس نے فوراً یہ بات کہی کہ آپ ایک باغ کی بات کرتے ہیں جو اس نے مجھے دیا ہے، میں اس کے علاوہ اور زیادہ کر کے بھی اسے دے دوں گی، بس یہ مجھے چھوڑ دے۔ تو پھر اس موقع پر آیت مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا جتنا دیا ہے اتنا ہی لیا جائے گا۔ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طریقے سے اس نے تمہیں ایک باغ دیا ہے تو سو تم اس خلا کی صورت میں اسے اس کا باغ لوٹا دو، اضافے کی طرف نہ جاؤ، اضافہ مناسب نہیں، اضافہ لینا درست نہیں، جتنا دیا گیا اتنا تم دو، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، تم اپنی جان چھڑاؤ اس طرح فدیہ دے کر، پھر اس طریقے سے ان کا معاملہ ہو۔ یہی وہ اسلام کے اندر پہلا خلا تھا جو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سب سے پہلے خلا انہی کا ہوا، جمیلہ بنت عبداللہ۔ پھر یہ ہے کہ اصلاً تو یہ ہو کہ کوشش کرنی چاہیے اصلاح کی، جس اللہ رب العزت 5 پارے میں ارشاد فرماتا ہے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ کچھ مرد کی طرف سے آ جائے فیصلہ کرنے والے، کچھ عورتوں کی طرف سے آ جائے فیصلہ کرنے والے،
پھر وہ آپس میں جو ہے وہ کوشش کریں اصلاح کرنے کی، صلح کرنے کی، دونوں کو سمجھانے کی۔ اگر ہو جائے تو بہت بہترین ہے کہ دونوں آپس میں دوبارہ جڑ جائے، لیکن نہ جڑے تو فلا جناح علیہما، کوئی صورت نہ ہو، کیونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے مرد کو تو اختیار ہے کہ عورت پسند نہ آئے، یعنی اس اعتبار سے جو شریعت نے جہاں گنجائش رکھی وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن جہاں شریعت کے مطابق وہ عورت اس شریعت سے ٹکرا رہی ہے، خرافات کے معاملات بہت زیادہ ہیں، ان کا رہن سہن چال چلن صحیح نہیں ہے اور معاملات گھر کے بگڑ چکے، اب مجبوراً شوہر چاہے تو اس عورت کو طلاق کی صورت میں چھوڑ سکتا ہے۔ تو اسی طرح عورت کو بھی اختیار دیا گیا کہ اب اس کو شوہر پسند نہیں ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہوگا کہ اب وہ شوہر کو پیشکش کرے کہ جو تو نے مجھے دیا مہر کی صورت میں میں تجھے وہ لوٹا دوں تو کیا تو مجھے چھوڑ دے گا، اور اس میں خلا کا ذکر ضرور کرے کہ میں کیا اتنے عوض مہر کے عوض تجھ سے خلا لیتی ہوں، کیا تو اس پر راضی ہے؟ دیکھو رضامندی ضروری ہے، کیونکہ خلا بھی طلاق ہے، فسخ نکاح نہیں، طلاق۔ اب جب طلاق ہے تو اس میں شوہر کی رضامندی ضروری ہے۔ یہ عدالتی خلا یک طرفہ جو لیا جاتا ہے نا، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں کہ عورت جائے عدالت میں اور عدالت کی میں جو ہے نا پھر شوہر کو عدالت بلائے، شوہر نہ جائے، 3 نوٹس پر شوہر نہ جائے تو عدالت کیا کرتی ہے؟ خلا تحریر کر کے دے دیتی ہے۔ یہ عدالت تو اس کی شوہر نہیں ہے، جج اس کا شوہر نہیں، اس کا شوہر اصلاً کوئی اور ہے، جو ہے وہ جب تک راضی خلا کے اوپر نہ ہو اس وقت تک اس عورت کو خلا نہیں ہو سکتی، ورنہ تو معاشرے میں فساد ہو جائے۔ ہر لڑکی، ہر عورت، ہر بیوی تقریباً جہاں اس کو دل کرے نا یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ نہیں، عدالت چلے جائے، میں مجھے پسند نہیں، عدالت کھلا بانٹتی رہے گی تو پھر یہ تو معاملہ نظام سارا مفقود ہو جائے گا، فساد کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے فرمایا نہیں، اس کے لیے شوہر کی رضامندی ضروری ہے، شوہر راضی ہو۔ ساتھ فلا جناح علیہما کہ یہ بھی اشارہ کر دیا ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، مطلب کہ اگر عورت اس خلا کے عوض باہمی رضامندی سے اگر کوئی مال دیتی ہے تو دینے پر کوئی گناہ نہیں، شوہر باہمی رضامندی سے خلا پر جب راضی ہوا تو اس صورت میں مال لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں، فلا جناح علیہما، کوئی ان دونوں پہ گناہ نہیں، کیونکہ جس طرح عام عقود ہوتے ہیں نا، لین دین کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں باہمی رضامندی فریقین کی ضروری ہے، اس کے بغیر تو سودا نہیں ہوتا۔ تو خلا بھی ایک طریقے سے مالی معاملہ ہے، جب مالی معاملہ ہے تو اس میں بھی فریقین کی رضامندی ضروری ہے۔ بیوی تو راضی ہے، ایجاب کر رہے تو شوہر قبول کر رہا ہے، اگر شوہر قبول نہ کرے تو اس صورت میں تو پھر اس کا قبول نہیں ہونے والا، اس کو تو اسی کی بیوی کہا جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں بے شمار اس قسم کے کیس ملتے ہیں، بے شمار، باقاعدہ یہ مسئلے مسائل پوچھے بھی جاتے ہیں، اس حوالے سے فتوے بھی دیے جاتے ہیں کہ یک طرفہ عدالتی خلا ہمارے یہاں معتبر نہیں، قبول نہیں، کوئی اعتبار نہیں اس کا جب تک کہ شوہر راضی نہ ہو۔ دیکھا اپنی اس صورت میں فساد کی طرف معاملہ آ جائے گا، اس وجہ سے یہ ممکن نہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ جب خلا کے معاملات ہو جائے تو پھر بیوی پر عیب، غیبت، یہ سارے معاملات نہ کیے جائیں۔ کچھ نادان لوگ طلاق کے جو پیپر ہوتے ہیں نا اس میں وجہ بھی لکھ دیتے ہیں، اس عورت کا چال چلن صحیح نہیں، اس کے اخلاق صحیح نہیں، اس کا مزاج صحیح نہیں، یہ بہت غصے والی، جھگڑالو ہے، اس کا خاندان ایسا ہے، یہ خود ایسی ہے، اتنی ساری، اس کو کس نے کہا تھا لکھنے کا؟ شریعت تو تم سے یہ چیزیں نہیں پوچھ رہی، تو طلاق کی وجہ لکھ دی، یہ وجہ، یہ وجہ، تاکہ اس عورت کو خراب کیا جائے، گندہ کیا جائے۔ کتنی عجیب سی بات ہے، کتنی عجیب سی۔ تمہیں تو شریعت نے گاڑی کے 2 پہیے قرار دیا تھا، یہ گاڑی کے تم 2 پہیوں کی طرح ہو، اور پھر 2 پہیوں میں سے ایک پہیے کی برائی کی جائے تو گاڑی کس طرح چلنی ہے؟ تم نے اس کی برائی کر دی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہیں تو شریعت نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا تھا، تم نے کیا کر دیا یہ؟ تو پھر برائی کی جائے۔ اب مجھے بتاؤ، آپ نے تو اس تمام برائیوں کو طلاق کے پیپر پہ درج کر دیا، اب مجھے بتاؤ وہ عورت کون سے پیپر پہ تمہاری برائی کو درج کرے گی؟ اس کے لیے کون سا پیپر ہوگا؟ تو آخرت میں فیصلہ تو ہونا ہے۔ پھر اس قسم کی خرافات نہ کیے جائے، کیونکہ یہ مزید برائی کو یہ چیزیں جنم دیتی ہے۔ آپ کا کام تھا الیاذ باللہ اس اسٹیج، اس مقام، اس مرتبے تک آپ پہنچ گئے، اب آگے کوئی سلسلہ نہیں، تو آپ سیدھے سیدھے جو معاملے وہ حل کریں، وجہ لکھنے کی حاجت پیش نہ کریں،
کیونکہ وجہ لکھنے سے تنازع بھی ہوگا اور آپس میں مزید نفرتوں کا معاملہ ہوگا۔ ایک حکایت بھی اس حوالے سے ملتی ہے، ایک بزرگ تھے جن کی بیوی زوجہ بہت زیادہ جھگڑالو تھی، بہت زیادہ۔ اب آئے دن جنگ چلتی رہتی، کوئی تھا انہوں نے جب اس آواز کو شور شرابے کو سنا نا، اگلے دن پوچھ لیا بابا یہ جھگڑا فساد بہت آپ لوگوں کا ہوتا ہے، تو کیا وجہ ہے اس کی؟ بابا کیا کہتے ہیں، حالانکہ بڑی عمر تھی، بابا کہتے ہیں تجھے کیوں بتاؤں، یہ تو میرے اپنے خاندان کے اندر کے معاملات ہیں، میرے گھر کے اندر کی بات ہے، تجھے کیوں بتاؤں، کیوں میں اپنی بیوی کے عیب تجھ پہ ظاہر کروں؟ تو نہیں بتاتا۔ کچھ وقت کے بعد جھگڑا بہت زیادہ بڑا، جنگ بہت زیادہ ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے وہ اس بزرگ نے اس عورت کو طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد پھر اس شخص کو پتہ چلا، اب وہ دوڑتا ہوا آیا، بابا جی اب تو بتا دو، اب تو وہ تمہاری بیوی نہیں، اب تو تمہارے گھر کے اندر کا معاملہ ختم، اب تو بتا دو۔ بابا جی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جب میری بیوی تھی جب میں نے تجھے نہیں بتایا، حالانکہ میری بیوی تھی، اب تو وہ غیر عورت بن چکی ہے، تو اب تجھے کیسے میں اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں؟ اب تو کوئی صورت ہی نہیں، اپنی تھی جب نہیں بتایا، اب تو پرائی ہو گئی، اب کیسے بتا سکتا ہوں؟ تو یہ ایک سیکھنے کی غرض سے ہے کہ عیبوں کو بیان نہ کریں، یہ ایسی ویسی ویسی نہیں۔ اس کے علاوہ بات ذہن میں یہ بھی آتی ہے کہ خلا میں جو ہے وہ عوض لینا یہ جائز نہ ہو، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ جو چیز دے دی جائے اسے واپس نہ لی جائے، اور جو واپس لے وہ ایسا ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم کے تحت کہ جیسے کہ کتا جب الٹی کرتا ہے کے کرتا ہے تو اسے خود چاٹ لیتا ہے، یہ تو اس طرح ہو گیا۔ حدیث شریف ہے کہ دینے کے بعد چیز واپس نہ لی جائے۔ تو پھر شوہر جب مہر ادا کر رہا ہے تو پھر عورت اس مہر کو واپس دے رہی ہے تو وہ کیوں دے رہی ہے؟ تو اس حوالے سے یاد رکھنا کہ مال کی جو ہے نا اس حوالے سے چند صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو ہے مال کے عوض مال دینا، یہ ہے تجارت، کام کے عوض مال دینا یہ ہے اجارہ، اسی طریقے سے محض رضا الہی کے لیے کسی کو دینا یہ صدقہ ہے، اور کسی کو راضی کرنے کے لیے بغیر عوض کچھ دے دینا وہ ہے ہبہ۔ تو ہبہ چند شرائط کے ساتھ واپس لینے کی گنجائش ہے، اور یہاں جو یہ مہر کی صورت میں واپس لیا جا رہا ہے نا، یہ ہبہ کی شکل و صورت میں بنتے واپس لیا جا رہا ہے۔ اس کو شریعت نے الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ کے تحت بیان فرمایا کہ جب خوف اس قدر بڑھ جائے کہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو اب عورت اب جان چھڑا لے، اس میں پھر کوئی حرج نہیں۔ اچھا اس کے علاوہ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ فرمایا لا تاخذ مما آتیتموہن، جو تم نے دیا اس میں سے کچھ نہ لو۔ یہ جو بیان ہوئی تو یہ جو تم نے دیا ہے اس میں سے تم کچھ نہ لو، شوہر کو کہا جا رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ کسی اور ذریعے سے اس عورت کو جو ملا ہے سب لے لو؟ فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ صورت نہیں بنتی، کیونکہ عورت کی جو ملکیت ہے نا اس میں 4 قسم کے مال ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ عورت کوئی جائز کام کرتی تھی یا خرچی کی صورت میں اس کے بعد کوئی مال و متاع جمع ہوا، یہ اس کی ملکیت ہے۔ اسی طریقے سے میکے کی طرف سے اس کو کچھ ملا، اس کے اپنے سگے ماں باپ نے دیا، یہ بھی اس کی ملکیت ہے۔ اسی طریقے سے ساس و سر نے کچھ اس کو دیا جس کو عام طور پہ چڑھاوا کہا جاتا ہے، یہ کس کو دیا؟ عورت کو دیا۔ شوہر کو دیا ہے؟ نہیں دیا۔ شوہر کو دینا تھا، جو شوہر کو دیا وہ شوہر کا ہوا۔ یہ چڑھاوے کی صورت میں جو زیورات جو دیگر چیزیں دی جاتی ہیں یہ عورت کی ملکیت ہے۔ اور نمبر 4 اور آخری بات یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ عورت کو مہر کی صورت میں ادا کرتا ہے، وہ بھی اس کی ملکیت ہے۔ تو یہ چوتھی جو صورت ہے نا، اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ اگر عورت جان چھڑانا چاہے الا یخاف اللہ یقیم حدود اللہ کے تحت، تو پھر وہ جو ہے جو شوہر کی طرف سے مہر ملا تھا وہ اسے واپس کر دیں۔ تو اس کی گنجائش رکھیے، باقی 3 مال جو ہے نا وہ عورت کا ہی ہے۔ جھگڑے کی صورت میں طلاق کے سمے یہ نہیں کہا جا سکتا یہ بھی سارا شوہر کا مال ہے، نہیں، وہ میکے کا مال ہے، وہ عورت کا اپنا ہے۔ اسی طرح عورت کو جو تحفتاً ملا ہے بیوی ساس سسر کی طرف سے وہ اس کا اپنا ہے، جو اس کی جمع پونجی ہے وہ سب اس کی اپنی ہے، اس کو نہیں لیا جا سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اصلاً جس کو کہا جاتا ہے وہ لکھا ہے نا وَمَن يَتَعَدَّ حدود تِلْكَ حدود اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس سے آگے نہ بڑھو، یہ حدیں ہیں، آگے نہ بڑھو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان حدود سے آگے بڑھے، اللہ کی حدوں کو توڑے، والعیاذ باللہ اس کو پار کرے، یہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ یہ تو حدیں بیان کر دی،
تاکہ حد جب بیان ہوتے ہیں تو بندہ کم از کم جو ہے وہ احتیاط کی بنیاد پر رہتا ہے، یہ حدیں ہیں، اس آگے نہ بڑھے۔ اصلاً جو حکم ہو یہ صبر کرنے کا۔ اب ایک بزرگ تھے، وہ انتہا درجے کے صبر کرنے والے۔ اب کیا ہوا، بیوی مگر بہت ظالم تھی، اب صبر کرتے رہے یہاں تک کہ اس کا انتقال ہو گیا بیوی کا۔ بیوی جب انتقال کر گئی تو پھر لوگوں نے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ اب اس نے کیا جواب دیا، اس نے کہا اچھا مشکل سے تو اللہ اللہ کر کے شوہروں سے جان چھڑائی کہ یہ مر گئی، اب دوسری سے کر لوں تاکہ دوبارہ پھنس جاؤں، مجھے کوئی حاجت نہیں۔ اب یہ شادی ادی کا نام میرے سامنے نہ لینا۔ بڑی کوشش کی لوگوں نے، دوسرا نکاح کروا دیا، نہ مانے۔ ایک ہفتے کے بعد خواب دیکھتے ہیں کہ آسمان سے کچھ لوگ اتر رہے ہیں، جس شخص کو اشارہ کر کے کہتے تو منوس ہے، اشارہ کرے منوس ہے، تو منوس ہے۔ وہ جو بزرگ تھے وہ ناراض ہو گئے، بولے یہ کیا بات کہہ رہے ہو، مجھے منوس کہہ رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو مجھے منوس، کیا وجہ بن گئی؟ کہا ایک ہفتے پہلے تو تیرے اعمال مجاہدین کے ساتھ بلند ہوتے تھے، بیوی زندہ تھی نا، ظلم کرتی تھی اس پہ، یہ صبر کرتا تھا۔ تو فرمایا ایک ہفتے پہلے تیرے اعمال مجاہدین کے ساتھ بلند ہوتے تھے، اب تو اس سے محروم ہو گیا۔ جیسے یہ بات سنی، صبح ہوتے ہی لوگوں کو جمع کیا، کہا میری دوسری شادی کروا دو۔ پھر یہاں تک لکھا گیا تفسیر کی کتابوں میں کہ بزرگ پھر ایسے تھے جب تک آخری زندگی کے ان کے ایام تھے، اس وقت تک ان کے پاس 2-3 عورتیں موجود تھیں، یعنی 2-3 بیویاں موجود تھیں، کہ صبر کرنے پہ اتنا ثواب ہے۔ تو فرمایا یہ ساری اللہ کی حدیں، ان سے پار نہ کرو، جس نے اللہ کی حدوں کو پار کیا پس وہی ظالم۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پہ اپنے گھر کے معاملات کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص زوجین میں آپس میں محبت نصیب فرمائے، اور ایک دوسرے کو حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب حقوق سمجھ لیے جائے تو پھر یہ فساد کی طرح معاملات نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت جن عوام شرکت کی عمر سب کی حاضری قبول فرمائے، قرآن مجید کے نور سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الحمدللہ۔